جھانکنا، کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے صرف دنیا کو دیکھا ہی ہے۔ جنت کی ایک حور کا دنیا کو صرف دیکھنا ہی اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کو ہی چمکا کے رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهَا رِيحًا، وہ جنت کی ایک حور وہ اگر صرف دنیا کو دیکھ ہی لینا تو ساری کائنات پر خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس حور کے دوپٹے کی قیمت اتنی زیادہ ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا کی دولت ہے یہ سب ایک طرف رکھ دیا جائے، اس اور حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس حور کا مقام ہے جو جنت میں ہے، اور حور عین کا مقام اس سے بھی بلند والا ہے، اور اس حور عین سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا مقام ہے وہ دنیا کی عورت کا مقام ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی عورت کو اتنا زیادہ بلند مقام عطا کر دے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ ذو وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر، یقیناً سب سے پہلے جو لوگ مومنوں کی جو جماعت جنت میں داخل ہوگی قیامت والے دن، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چوبی رات کے چاند چمک رہے ہوتے ہیں۔ وَالزُّمْرَةَ الثَّانِيَةَ، اور جو دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، جس طرح آسمان پر چمکیلے تیز چمکنے والے جو تارے ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں، تو مومنوں کی جو دوسری جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کواکب درّی تیز شکیلے چمکیلے تارے جیسے چمکتے ہیں، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے۔ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بیویاں عطا کرے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ والی جو عورتیں ہیں جو عورتیں دنیا سے جنت میں جائیں گی۔ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ جنت میں جائیں گی، اور عورتیں مردوں کی نسبت دوزخ میں بھی زیادہ جائیں گی۔ عورتوں کی جو پیدائش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بچیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، مجموعی طور پر پوری دنیا میں شروع سے لے کر آتا عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں موجود ہے قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی بچیوں عورتوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک مرد کی نسبت 40 عورتیں بڑھ جائیں گی۔ اور اسی حساب سے پھر عورتیں گمراہی کا زیادہ حصہ بنتی ہیں، بہت جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیکھ رہا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مرد کو بہکانے والی وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ جو مرد کسی کی بھی نہیں نہ مانتا، کسی کی نہیں مانتا، وہ اپنی بیوی کی مان لیتا ہے۔ اس لیے یہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو اکثر کسی کی بات نہیں نہ مانتا، کسی طریقے سے اس کی گھر رابطہ کر لیتے ہیں، اس کی اہلیہ کو تحفے بھیج دیتے ہیں، بات بڑھوا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، عورت کی نصیحت ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام خود تو نہیں بڑھتے تھے، ان کو اب حضرت حوا نے اس طرح لگایا تھا کہ یہ کتنا اچھا پھل کھا لینا چاہیے، انہوں نے بھی کھا لی۔ تو مرد کی گمراہی کے اندر عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور مرد کی اصلاح کے اندر بھی عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس خاوند کی، جس مرد کی جو بیوی وہ نیک ہے، اس بیوی نے جو بچے جنم دینے ہیں نا، اس نے سارے بچوں کی اصلاح کر دینی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور
پڑھتے رہو. بھلا ہو دیندار لڑکی سے شادی کر، اس کے اندر برکتیں برکتیں خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو میں تذکرہ کر رہا تھا جنت میں بھی عورتیں زیادہ جائیں گی، جہنم کے اندر بھی عورتیں زیادہ جائیں گی. اور قیامت والے دن مومن جب جنت میں جائیں گے تو دنیا کی عورتوں میں سے دو عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو عطا کر دے گا. اس حدیث کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل رجل منہم زوجتان، ہر انسان کے حصے میں دنیا کی عورتیں آئیں گی.